السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرما لیجیے۔ محترم ناظرین کرام، جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا کے اندر مکاری، دھوکہ دہی ایک عام سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا چالاک تھا جبکہ چھوٹا بیٹا بہت سادہ تھا۔ وہ آدمی بہت بیمار رہتا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ دونوں اس کے بعد مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے پاس وراثت میں ایک گائے، ایک کھجور کا درخت اور ایک کمبل آیا۔ اب وراثت میں 3 چیزیں تھیں اور بھائی تھے 2۔ وراثت تقسیم کیسے ہوتی؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گائے کا اگلا حصہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور وہ آپ کا ہے، کیونکہ پچھلا حصہ گائے کا گوبر وغیرہ ہوتا ہے تو پچھلا حصہ میرا ہے، اور گوبر وغیرہ صاف کرنا بھی میرے ذمہ پر ہوگی، میں وہ لے لیتا ہوں، تم بس گائے کو کھانا پلانا اور صفائی میرے ذمہ پر ہے۔ چھوٹا بھائی بہت خوش ہوا، بڑے بھائی کو میرا کتنا خیال ہے۔ کھجور کے درخت کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کھجور کے درخت کا نیچا حصہ آپ کا ہے اور تمہارا، کیونکہ تم درخت پر چڑھ نہیں سکتے، اور اوپر والا حصہ میرا ہے۔ چھوٹا بھائی اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب آئی کمبل کی باری۔ کمبل کے بارے میں اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دن بھر کمبل تمہارا ہے اور رات کو میرا۔ چھوٹا بھائی اپنی سادگی کے باعث اپنے بھائی کی تقسیم پر بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اب یہ تھا کہ چھوٹا بھائی گائے کو خوب کھلاتا پلاتا اور خیال رکھتا، اور بڑا بھائی سارا دودھ نکال لیتا، آدھا خود پی لیتا اور آدھا بازار میں بیچ دیتا، چھوٹے بھائی کو کچھ نہ دیتا۔ چھوٹا بھائی مطمئن تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گائے کا پچھلا حصہ بڑے بھائی کا ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ چھوٹا بھائی کھجور کے درخت کو خوب کھاد وغیرہ پانی ڈالتا، اور جب کھجور پک کر تیار ہو جاتی تو بڑا بھائی درخت پر چڑھ کر ساری کھجوریں اتار لیتا، کچھ خود کھاتا، باقی بازار میں بیچ آتا، چھوٹے بھائی کو کچھ نہ دیتا۔ چھوٹا بھائی کوئی شکایت نہ کرتا کہ اس کا حصہ تو نیچے کا درخت ہے۔ اب آئی کمبل کی باری۔ گرمیوں میں تو کسی کو کمبل کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جب سردیاں آئی تو دن بھر کمبل چھوٹے بھائی کے پاس ہوتا اور رات کو بڑا بھائی کمبل اوڑھ کر مزے سے سو جاتا، جبکہ چھوٹا بھائی سردی میں تڑپتا رہتا۔ محلے والوں نے دیکھا کہ بڑا بھائی اپنے چالاکی اور چھوٹے بھائی کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو انہوں نے چھوٹے بھائی سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ گائے کا دودھ، کھجور کے پھل میں تمہارا بھی حصہ ہے، اور کمبل بھی ایک دن تمہارے پاس اور ایک دن تمہارے بھائی کے پاس ہونا چاہیے۔ اگلے دن جب بڑا بھائی دودھ دوہنے لگا تو چھوٹا بھائی ایک چھری لے کر گائے کے گلے میں کاٹنا شروع کر دیا۔ گائے بے دخنے لگی اور ادھر ادھر ہلنے لگی۔ بڑا بھائی بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ میں دودھ دھو رہا ہوں؟ چھوٹا بھائی بولا کہ میں تمہارے حصے کا گائے کو کچھ نہیں کرتا، جو آگے کا حصہ ہے وہ حصہ میرا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور وہ بدستور گائے کو اگلی طرف چڑھتا رہا۔ دودھ دونا مشکل ہو گیا۔ بڑا بھائی بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں دودھ میں سے حصہ دوں گا، تم گائے کو مت مارو۔ چھوٹا بھائی بولا کہ تمہیں گائے کو کھلانے پلانے میں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بڑے بھائی نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح چھوٹا بھائی کو بھی اپنے والد کے گائے کا دودھ ملنے لگا۔ کچھ دن بعد کھجور پر پھل پک کر تیار ہو گئے تو بڑے بھائی کھجور کے اوپر چڑھ گیا۔ ابھی اس نے تھوڑا کھجور ہی توڑے تھے تو اس کو لگا کہ کوئی نیچے سے درخت کو کاٹ رہا ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو چھوٹا بھائی کلاڑا لے کر درخت کو نیچے سے کاٹ رہا ہے۔ وہ اوپر سے چلایا، تم پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں کہ میں کھجوریں توڑ رہا ہوں؟ چھوٹا بھائی بولا کہ ہاں، لیکن میں اپنے حصے کا درخت کاٹ رہا ہوں، تمہارے حصے کا نہیں۔ بڑا بھائی چلایا، اچھا میں تمہیں اپنے حصے کی کھجوروں میں سے تمہیں بھی دوں گا اور تم کلاڑی چلانا بند کر دو۔ چھوٹا بھائی کلاڑی چلاتے ہوئے
بولا مگر تمہیں درخت کو دیکھ بھال میں بھی میرے ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بڑے بھائی نے وعدہ کیا وہ درخت کو پانی اور کھاد ڈالنے میں اس کا ساتھ دے گا۔ اب آئی کمبل کی باری۔ جب سردیاں آئی تو ایک دن رات کو جب بڑا بھائی سونے کے لیے کمبل لینے گیا تو دیکھا کہ کمبل بالٹی میں پانی میں بھیگا ہوا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا کہ اب وہ یہ کمبل اوڑھ کر کیسے سو سکتا ہے۔ چھوٹا بھائی بولا کہ دن میں کمبل میرا ہے اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اب کمبل تمہارا ہے، سو جو کرنا ہے کر لو، لیکن اس کو نہ ڈانٹے۔ بڑا بھائی سمجھ گیا کہ چھوٹے بھائی کو کسی نے سمجھایا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ اب وہ دونوں مل جل کر رہیں گے، دونوں گائے کے دودھ بھی پئیں گے اور دونوں اس کا دودھ بیچیں گے بھی، اسی طرح دونوں کھجور کے درخت کو بھی پانی دیں گے اور اس کے پھل بھی ساتھ کھائیں گے۔ رات کو دونوں بھائی کمبل کے ساتھ اکیلے سو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، مل جل کر رہنے میں فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔